بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ ہم اس کے بے شمار انعامات اور برکات کے شکر گزار ہیں اور اس کے فضل و کرم کی بدولت ہی یہاں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور سے نوازا اور اسے اپنی ہدایت کی روشنی عطا کی۔ ہم اللہ کی پناہ میں آ کر اپنی تمام مشکلات اور کاموں کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ وہی ہے جو ہر حال میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہر قدم پر ہماری مدد فرماتا ہے۔ ہمیں اسی کی رضا کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے اسماء و صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے راستے پر چلنا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ ہم نیو سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیریز میں ہم مدینہ کے مقدس تاریخی کنویں اور پہاڑ کی تاریخ بتائیں گے۔ گھر بیٹھے تمام مقدس مقامات کی زیارت کرتے ہوئے ان کے بارے میں بہت سی معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ یہ سیریز بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ یہ تمام مقدس مقامات ہم مسلمانوں کے لیے اتنی اہمیت کے حامل کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ تمام مقامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے 26 تاریخی کنویں ہیں۔ مساجد کی طرح مدینہ منورہ میں بہت سے کنویں بھی ایسے تھے جن کا پانی ہمارے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے۔ ان کنووں کی تعداد مورخین نے تقریباً 26 تک بیان کی ہے۔ ان میں سے بعض کا پانی کھارا تھا۔ مساجد کی طرح اب وہ کنویں بھی محفوظ نہیں رہے۔ کچھ مرور زمانہ کی وجہ سے منہدم و معدوم ہو گئے، کچھ نئی تعمیرات کی زد میں آ کر ختم ہو گئے۔ غیر اقوام اپنے آثار قدیمہ کی حفاظت اور دیکھ بھال رکھتی ہے، مگر افسوس مسلمان اپنی تاریخی اور مقدس یادگاریں اپنے ہاتھوں سے ہی مٹا دیتے ہیں۔ تاریخ میں مدینہ طیبہ میں 7 کنووں نے بہت ہی شہرت پائی ہے، کیونکہ ان کا پانی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت نے مختلف موقعوں پر استعمال فرمایا تھا۔ حدیث شریف کی کتاب دارمی میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں صحابہ کرام کو 7 مختلف کنووں سے پانی کے 7 مشکیزیں لانے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ خدمت اقدس میں مشکیزیں پیش کیے گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 7 مشکیزوں سے حیات طیبہ کا آخری غسل فرمایا اور پھر اس کے بعد آخری نماز کے لیے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف فرما ہوئے۔ اسی نسبت سے وہ کنویں 7 متبرک کنویں کہلائے، جن کو ابیار سبعہ کہتے ہیں۔ نمبر 1 بیر عریس، دوسرا بیر گرس، تیسرا بیر بضاعہ، چوتھا بیر وسا، پانچواں بیر ہا، چھٹا بیر آہن، ساتواں بیر روما یا بیر عثمان رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ مبارک اور تاریخی کنویں تھے کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ڈالا تھا، ان کا پانی نوش فرمایا اور دعا بھی فرمائی تھی۔ لعاب مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ابدی معجزہ تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں۔ یہاں پر موضوع کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کے معجزے کا ذکر کرتے ہیں جو کہ ابدی تھا، اور پھر اس معجزے کے عجیب و غریب حیرت انگیز اثرات ظاہر ہوتے تھے جن کا مشاہدہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دن رات کیا کرتے تھے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں، لیکن ہم یہاں صرف چند ایک کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلا، حدیبیہ کے کنویں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا لعاب مبارک کنویں میں ڈالا تو کنویں میں اتنا پانی آ گیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اور ہمارے جانوروں نے پانی پیا، اور اگر ہم ہزاروں کی تعداد میں بھی ہوتے تو سیراب ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا، غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا لعاب مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں لگایا تو سانپ کے ڈسنے کی تکلیف بالکل ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تیسرا، حضرت علی رضی اللہ عنہ آشوب چشم میں مبتلا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر لگایا تو پھر زندگی بھر آپ رضی اللہ عنہ کو یہ تکلیف نہ ہوئی۔ سبحان اللہ۔ چوتھا، سیدنا حضرت خالد بن ولید کے زخموں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
जब अपना लुआब मुबारक लगाते हैं तो हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़ख्म बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, ये मौजिज़ा नहीं तो और क्या है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना लुआब मुबारक कुएं में डालते हैं तो खारे पानी मीठे हो जाते हैं और जिनमें पानी कम होता वो पानी से लबरेज हो जाते। उन कुओं में से अक्सर कुएं उस्मानी दौर हुकूमत तक मौजूद थे। बाद में कुछ मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी तोसी और कुछ शहर मदीना की तोसी में शामिल हो गए और कुछ की हम खुद हिफाजत ना कर सके, जिसकी वजह से वो भी ख़त्म हो गए। अब सिर्फ 2 या 3 कुएं इस अजीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौर की याद दिलाते हैं। उनके कुछ आसार मौजूद हैं, तलाश करने से मिल सकते हैं, लेकिन अफसोस है कि उनके बाबरकत पानी से मुस्तफ़ीज़ नहीं हुआ जा सकता क्योंकि उनको भी बाहर से बंद कर दिया गया है। अरबी ज़बान में बीर कुएं को कहते हैं। इसी वजह से मक्का और मदीना के अतराफ़ में मौजूद कुएं बीर के नाम से ज़िक्र किए जाते हैं। आगे तमाम वीडियो में हम बीर का ही जिक्र करेंगे। तो नाज़रीन, ये थी कुछ मालूमात 26 कुएं के बारे में। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम पहले कुएं के बारे में जिक्र करेंगे और मालूमात फराहम करेंगे और इसकी ज़ियारत करवाएंगे। इस कुएं का नाम बीर अरीस है। तो आप अगली वीडियो का पहला पार्ट बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आखिर तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा।